حي على الفلاح. جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان میں ایک بات اکثر سننے کو ملتی ہے کہ مولانا مودودی کا ترجمہ بہت طویل ہے، لیکن کیا ہو اگر یہ تاثر، یہ عام خیال پوری طرح سے درست نہ ہو؟ آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈیں گے، لیکن کسی کی رائے سے نہیں بلکہ ڈیٹا کی مدد سے۔ جی ہاں، خیال یہی ہے کہ یہ ترجمہ بہت زیادہ تفصیلی ہے، تشریحی ہے، اور جو اصل متن کی خوبی ہے یعنی اس کا اختصار، اس سے یہ ترجمہ کافی دور ہے۔ زیادہ تر بحث کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ تو چلیں اس خیال کو ذرا پرکھتے ہیں، کیا ہو اگر یہ لمبائی اضافی نہ ہو بلکہ ایک سوچی سمجھی ترتیب کا حصہ ہو؟ یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، اس چیز کو باقاعدہ جانچا جا سکتا ہے۔ تو دوسرا نظریہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس ترجمے کی لمبائی کے پیچھے کوئی پوشیدہ نظام یا پیٹرن موجود ہے، ایک ایسا طریقہ کار جسے شاید آج تک اس طرح سے دیکھا نہیں گیا۔ تو یہاں ہمارا بنیادی سوال یہ بنتا ہے، کیا مولانا مودودی ہر جگہ ہر آیت میں زیادہ الفاظ شامل کر رہے ہیں، یا پھر وہ یہ انتخاب کر رہے ہیں کہ وضاحت کہاں کرنی ہے اور کہاں نہیں؟ کیونکہ دیکھیں، اگر یہ لمبائی بس ایسے ہی ہوتی بغیر کسی خاص وجہ کے تو پھر ہم ایک ہی چیز کی توقع کرتے، یعنی مستقل مزاجی، مطلب ہر آیت میں وضاحت کی ایک جیسی سطح۔ لیکن ڈیٹا ہمیں ایک بالکل مختلف کہانی سناتا ہے۔ تو پھر اس کو جانچا کیسے گیا؟ چلیں اب اس طریقے کو سمجھتے ہیں جس سے اس مفروضے کو ٹیسٹ کیا گیا۔ سچائی تک پہنچنے کے لیے ایک ایسی چیز سے شروعات کی گئی جس سے ناپا جا سکے۔ سب سے پہلے قرآن کی ہر آیت کے الفاظ گنے گئے، پھر کئی دوسرے مترجمین کے تراجم کو سامنے رکھ کر ہر آیت کے لیے ایک اوسط یعنی ایوریج نکالی گئی۔ یہ ایوریج ہمارا پیمانہ بن گیا، اور پھر ہر ترجمے کا اس سے موازنہ کیا گیا۔ اس فرق کو ایک نام دیا گیا، توسیع اسکور۔ اگر اسکور پوزیٹو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مترجم ایوریج سے زیادہ الفاظ استعمال کر رہا ہے، اور اگر اسکور نیگیٹو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ترجمہ زیادہ جامع ہے۔ سادہ لگتا ہے نا، لیکن جب اسی طریقے کو پورے قرآن پر لاگو کیا جاتا ہے تو کچھ بہت ہی غیر معمولی چیز سامنے آتی ہے۔ تو جب یہ سارا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا تو اس سے کیا ظاہر ہوا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈاٹا نے کیا راز کھولا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں کہانی ایک دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ توقع تو یہی تھی کہ اگر لمبائی بس یوں ہی زیادہ ہے تو گراف ایک سیدھی ہموار لکیر جیسا ہوگا، یعنی ہر جگہ ایک جیسی توسیع، کوئی خاص اتار چڑھاؤ نہیں۔ لیکن جب مولانا مودودی کے توسیع اسکورز کا گراف بنایا گیا تو ایک بالکل مختلف تصویر سامنے آئی۔ ایک پیٹرن ابھرنا شروع ہوا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے کہ ان کے اسکور اکثر پازیٹو ہیں، یعنی وہ ایوریج سے زیادہ لکھتے ہیں، لیکن اصل کہانی یہ نہیں ہے۔ اصل کہانی اس گراف کی حرکت میں ہے۔ یہ لکیر ایک جگہ ٹکی نہیں رہتی، یہ اوپر جاتی ہے اور پھر نیچے آتی ہے، کبھی ایوریج سے تھوڑا سا اوپر تو کبھی بہت زیادہ اوپر۔ یہی نقطہ سب سے اہم ہے۔ ایک سیدھی لکیر کا مطلب ہوتا ہے بے ترتیبی، لیکن یہ اتار چڑھاؤ یہ ارادے کو ظاہر کرتا ہے، یہ ایک انتخاب تو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارا سوال ہی بدل جاتا ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ وہ طویل کیوں ہیں، بلکہ اب سوال یہ ہے ان کی لمبائی بدلتی کیوں ہے۔ چلیں ایک مثال لیتے ہیں۔ ایک سادہ آیت کو دیکھیں، جیسے کوئی واضح حکم۔ یہاں پیغام بالکل صاف ہے، تو یہاں مولانا مودودی متن کے قریب رہتے ہیں، ان کی توسیع بہت کم ہوتی ہے۔ اب ایک دوسری طرح کی آیت کو دیکھتے ہیں، جس میں تاریخ کا ذکر ہو، عقیدے کی بات ہو یا گہرے معنی چھپے ہوں۔ یہاں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ایسی پیچیدہ آیات میں ان کا توسیع اسکور بڑھ جاتا ہے، بہت زیادہ۔ یہاں ترجمہ صرف الفاظ کا ترجمہ نہیں رہتا، بلکہ یہ ایک وضاحت بن جاتا ہے، ایک گائیڈ کی طرح تفہیم فراہم کرتا ہے۔ تو اہم نقطہ یہ ہے کہ مودودی بے رتیب طور پر الفاظ نہیں بڑھاتے، وہ متناسب طور پر بڑھاتے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ ایک پورا سسٹم ہے۔ اس بات کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ہمیں ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا، کیونکہ اصل میں یہ صرف لمبائی کا فرق نہیں ہے، یہ فلسفے کا، سوچ کا فرق ہے۔ ایک سوچ کا مقصد ہے الفاظ کو پہنچانا، جبکہ دوسری سوچ کا مقصد ہے مطلب کو سمجھانا۔ ایک ترسیل ہے تو دوسرا رہنما ہے۔ تو مولانا مودودی کی طاقت کیا ہے؟ وہ ہے وضاحت، سیاق و سباق اور تسلسل۔ جہاں کوئی آیت شاید دور کی یا مبہم لگے، ان کا ترجمہ اسے قریب لے آتا ہے، خیالات کو آپس میں جوڑتا ہے اور سمجھنے میں رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ جیسے جیسے وضاحت بڑھتی ہے،
کچھ اور چیزیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے اصل عربی کی تیزی، اس کا آہنگ اور اس کی شاندار جامعیت۔ ترجمہ آہستہ آہستہ تشریح کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا مطلب کیا ہے؟ چلے واپس اپنے اصل سوال پر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ساری معلومات ہمیں کہاں لے کر جاتی ہیں۔ تو دیکھیے، اب سوال یہ نہیں رہا کہ کیا مودودی بہت طویل ہیں۔ اس ڈیٹا کی روشنی میں یہ سوال اب پرانا ہو چکا ہے، شاید بے معنی بھی۔ اصل سوال اب کچھ اور ہے۔ اصل سوال یہ ہے، ایک پڑھنے والے کو ترجمے سے کیا چاہیے؟ اگر گہرائی چاہیے، اگر پیچیدہ باتوں میں رہنمائی کی ضرورت ہے، اگر اختصار کے بجائے وضاحت کو ترجیح دینی ہو تو یہ طریقہ بہت طاقتور ہے۔ لیکن اگر اصل متن کے بہاؤ اور اس کی جامعیت کی تلاش ہے تو شاید کوئی اور ترجمہ بہتر ہو۔ یہ تجزیہ صرف ایک مترجم کے انداز کو ہی نہیں بلکہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے پورے ڈھانچے کو ظاہر کرتا ہے، ایک ایسا پیٹرن جو ایک عام مفروضے کو گہری تفہیم میں بدل دیتا ہے۔ اور شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ترجمہ کبھی صرف الفاظ کا کھیل نہیں ہوتا، یہ انتخاب کا معاملہ ہوتا ہے، اور وہی انتخاب طے کرتے ہیں کہ معنی ہم تک کیسے پہنچتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔